السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تقدس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم میں سے جن کو بھی اللہ نے یہ سعادت دی ہو اس پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو خاص طور پر اس امت کو عطا کی گئی ہے، چونکہ اس امت کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اس امت کے ذمہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اس کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اپنے مالک کی ہر بات کو سمجھے بھی، اپنے مالک کی منشا کو جانے بھی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہے۔ اسی کا بدلہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا، اسی لیے اس امت کو امت وسط کہا گیا، اسی لیے اس امت کی تعریف جا بجا بیان کی گئی اور بہترین امت کہا گیا۔ اسی لیے اس کو بشارت دی گئی کہ سب سے پہلے جنت، سب سے آخری امت ہوگی لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ ساری بشارتیں اور یہ ساری چیزیں اس امت کو خاص طور پر اس لیے عطا کی گئی کہ اس امت کے اوپر ذمہ داری کا جو بار ڈالا گیا وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے رسول دنیا میں آئے سب کا دائرہ کار محدود تھا، یا تو جن سویلائزیشن میں آئے وہ اتنی چھوٹی سویلائزیشن تھی کہ ان کی جو ہے نا ان کے پاکٹس ہی بہت چھوٹے تھے، یا پھر یہ کہ ان کو جو علاقہ یا جو ان کو ایریا یا ان کو جو جوریڈکشن دیا گیا وہ اتنا محدود تھا کہ وہ اس حصے تک ہی ان کو کام کرنا تھا۔ مثلا جو پہلے رسول جن کو آپ کہہ سکتے ہیں سیدنا آدم کو چھوڑ دیں، اور بہت سے لوگ بیچ میں سیدنا ادریس کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں اور جو پہلے رسول کی بات کریں، جو پہلے رسول جو سیدنا نوح علیہ السلام، تو ان کے زمانے میں جو سویلائزیشن تھی وہ سویلائزیشن میسوپوٹامیہ کے آس پاس کے علاقوں تک ہی محدود تھی۔ وہ جو عراق کا علاقہ ہے، جو آس پاس کا جو علاقہ ہے، اسی تک محدود ایک سویلائزیشن تھی، اس سے آگے دنیا میں کہیں سویلائزیشن تھی نہیں۔ اور اسی پہ آپ نے محنت کی، اور آپ کو جو محنت کے لیے میدان میسر کرایا گیا، آپ کے لیے جو وقت دیا گیا 950 سال تک، تو آپ نے جو ہے وہ دعوت کا کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیشنس کی بات ہے کہ ایک بندہ ایک ہی قسم کے لوگوں میں 950 سال تک دعوت کرے، یہ ایک بہت پیشنس کی بات ہے، بڑے صبر کی بات ہے۔ لیکن بہرحال ان کا جو میدان تھا وہ چھوٹا تھا، اور ان کے لیے جو یہ تھا جو ڈیوریشن جو دیا گیا تھا، ان کی اپنی جو لائف تھی وہ بہت بڑی تھی۔ انبیاء میں سے بیشتر انبیاء کی زندگیاں اور ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے اصحاب تھے، ان کی زندگیاں بڑی بڑی ہوتی تھی۔ ہم حدیثوں میں پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو 300 سال تک جنہوں نے بغیر ریا کے اور بغیر یہ کہ عبادتیں کی تھی۔
اب ان کے مقابلے میں ایک ایسی امت کو برپا کرنا جس کے بارے میں اس کے رسول کا قول ہے کہ اس عمر کی ایوریج عمر 60 سے 70 سال ہوگی. اس 60 سے 70 سال میں 14-15 سال تو بندے عقل اور شعور پانے میں ہو جاتے ہیں، 20-22 سال اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانے میں ہوتے ہیں، اور 45-50 سال کے بعد سے اس امت کی جو ابھی جو حالت ہے یہ بناسپتی ایج میں، کہ اس امت کو 50 سال کے آنے کے بعد اس کے قوا کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے اس لیول کا کام تو لیا نہیں جا سکتا جس لیول کے کام کا مطالبہ ہے. ابھی جو کنڈیشن ہے، جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اور جو مینٹل اسٹرینتھ ہے ابھی اس دور کے لوگوں کا، اور ابھی قیامت پتہ نہیں کب آئے گی اور لوگوں کے فزیکل اور مینٹل اسٹرینتھ میں کتنا ڈیگریڈیشن ہوگا اس کو ہم کو نہیں جانتے. اس کے باوجود بھی اس امت کو کام جو دیا گیا وہی کام دیا گیا. دوسری امتوں کے ساتھ معاملہ تھا کہ رسول کو ایک ذمہ داری دی جاتی تھی، رسول اور رسول کے اصحاب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے، رسول چلے جاتے، ان کی جگہ پر کوئی دوسرا رسول آتا. رسول اگر نہیں ہوتے دنیا کچھ دنوں کے لیے بگاڑ آ جاتا، پھر کوئی رسول آ جاتا، پھر اس جگہ کو لے لیتا. لیکن سچ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ماننے والوں پہ ذمہ داری نہیں تھی، ماننے والوں کا ذمہ داری ان کے دور میں بھی تھی، لیکن اس طرح سے بالکل اس کو فرض عائد کر کے، اس کو اس طرح سے ایمفیسائز کر کے کہ تمہارا کام ہے اور تم اسی کام کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم اسی کام کے بنیاد پر تمہاری عزت ہے، اور اسی کام کے بنیاد پر تمہارا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی کام کے بنیاد پر تمہاری جنت ہے. یہ سارا جو معاملہ تھا وہ پہلے کے امتوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ اس لیول پر نہیں تھا. اور رسول کو، ان کے رسول کو جو حکم دیا گیا وہ بالکل کیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون وکفی باللہ شہیدا. مختلف جگہوں پر مختلف آیتوں میں 3 جگہ اس کو بالکل امفیسائز کر کے، اور 4 یا 5 جگہ وہ آیت کر کے جس میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ والی چیز ان کو بیان کی گئی کہ رسول کا ایک پورا کیا اس کا کام ہے. ایک کام کا اس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے، اور اسی آیتیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے اور اسی کے احکامات کے ذریعے سے ان میں جو ہے نا علم پیدا کرے، شعور پیدا کرے، ان کو احکامات پر ابھارے، ان کو وہ چیزیں بتائے جو وہ نہیں جانتے تھے. اور ایک حصہ پارٹ اس کا، دوسرا پارٹ اس کا کہ اس رسول کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی بعد کے دنوں میں بھی قیامت تک آنے والے، ان کا کام کہا گیا کہ وہ جو ہے نا اللہ کے دین کو ظاہر بھی کریں گے اور غالب بھی کریں گے. صرف یہ ذمہ داری نہیں گئی کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں، بلکہ ان کو رسول کو ذمہ داری دی گئی، اور رسول کے بعد رسول کے ماننے والوں کو ذمہ داری دی گئی لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے کے سارے دین کو دنیا میں ظاہر کرے. یعنی ظاہر کرنے کا مراد کہ اس کو اس پر غالب کر دے. بالکل اس کو پہنچانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس زمین اس دنیا میں ایک ایسی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے جو ان اصولوں پر ہو جو اس کتاب کے ذریعے سے ایک رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو مل رہی ہے، جو ہدایت مل رہی ہے، اس کو ایک ماڈل کے طور پر ہی نہیں بلکہ اسپیسیفکلی ایک دنیا میں اس قسم کے ان قانون کو، ان چیزوں کو لاگو کر دے، چاہے کسی کو کتنا ناگوار کیوں نہیں گزر رہا ہو. اس کا بھی خیال نہیں رکھنا. پھر یہ کہ جو ڈیسیژن جو طے کیا گیا وہ اتنا بڑا کہ ساری دنیا کے سارے انسان، اور اس کی جو مدت طے کی گئی وہ طے یہ کی گئی کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان. اب اتنی بڑی مدت ہو، اتنا بڑا جوڈیشن ہو، اتنی بڑی ذمہ داری ہو، اور کام اور عمر جو دی جائے وہ 60 اور 70 سال دی جائے. جس شخص نے The 100 Greatest کتاب لکھی تھی، اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے نمبر پر جو جگہ دی، اس کے لیے جو اس نے ایک شارٹ سمری اس کی لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ if the shortness of means and a smallness of resources and heightness of approach are 3 things to judge a man,
no one can dare to be near to Muhammad, peace be upon him. اگر سورس سے ریسورس سے جو ہوتے ہیں، جو حالات، جو چیزیں مہیا ہیں ذات راہ کے طور پر، یا جو چیزیں مہیا ہیں کام کرنے کے لیے وہ ہوں، اور قوت کی کمی ہو، اور ٹارگٹ اتنا بڑا ہو اور اس کو اچیو کر لینا، یہ اگر 3 کرائٹیریا رکھے جائیں کہ مینس جو ہے بہت کم ہو، وسائل کم ہو، اور افرادی قوت کم ہو، یا دوسری جو قوتیں ہیں وہ کم ہو، اور دائرہ کار جو ہے وہ بہت بڑا ہو، اور اچیومنٹ کا جو لیول ہو اتنا ہائی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی جرت بھی کر سکتا. یہ ایسی زبردست بات ہے جو اس شخص نے، جس کی بنیاد پر وہ شخص، حالانکہ اس وقت تک مومن نہیں، مسلمان نہیں تھا جب وہ کتاب لکھ رہا تھا. یہ اصل معاملہ ہے، یہ جو پوری گفتگو کا، کہ ہمارے پاس جو اس امت کو اللہ سبحانہ تقدس نے عمر کم کر دی ہے، وسائل بھی دوسروں کے مقابلے میں محدود ہیں، کیونکہ دنیا پرستی کی تعلیم دی نہیں. دنیا کو کبھی اس نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں جو نگاہ محبت کی نگاہ ہو. الخب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے کبھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اگر دنیا کی جو حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے. اگر یہ والی کیفیت ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو دائرہ کار کم بہت بڑا دے دیا گیا، کام کا جو لیول ہے بہت ہائی کر دیا گیا، اور ان کو ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ وہ جس دنیا میں رہ کے، جس جگہ پہ رہ کے کام کرنا ہے، اس کی محبت ان سے چھین لی گئی، اس میں ان کو ہاتھ پیر پھیلانے کی بہت زیادہ گنجائش نہیں دی گئی، اور پھر ان سے مطالبہ یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کسی نہ کسی اسپیشل پیکج کی ضرورت تو ہونی ہی چاہیے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. ایک شخص 60 سال 70 سال کی عمر میں، جس میں اس کو 25 26 30 سال جو ہے نا ایکٹیو لائف ملتی ہے، اس میں اس کی ذمہ داری پر یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فلاح کا کام کر کے جائے، ان کے لیے ایک جدوجہد کرے، محنت کرے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان اور اپنا مال کھپا دے. اگر اتنا کچھ آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہیے، ایسا کچھ جو اس کے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کیا گیا. ایسا بڑا پیکج اس کو ملنا چاہیے، بونس کا. ہمیشہ سے یہ دنیا میں دستور ہے، فیکٹریز میں جو لوگ اور انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کبھی انسانوں کو بونس دیا جاتا ہے نا، جب کبھی کسی سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس لیول کا بونس دیا جاتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک زمانے میں جب انڈسٹری میں انڈیا میں ہوا کرتا تھا، پاور پلانٹ میں، تو ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی تھی بوائلر ڈرم. وہ بہت خاص چیز ہوتی تھی، وہ سمجھ لیں کہ سر تھا وہ بوائلر کا، اور الیکٹریسٹی مطلب جنریشن کا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس کو جس دن اٹھاتے تھے ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے جو مزدوری دیا کرتے تھے، ہم اپنے ہاتھوں سے جو مزدوری دیتے تھے وہ ایک دن میں 120 گھنٹے اور 140 گھنٹے اور 160 گھنٹے اوور ٹائم لکھتے تھے. اب 24 گھنٹے کے دن میں ایک بندہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایکسٹرا 14 گھنٹے ایکسٹرا کام کر گیا، اس کے لیے 120 گھنٹہ. لیکن ہم جانتے تھے کہ اس کو 120 گھنٹہ بھی جو دے رہے ہیں یہ بھی زیادہ نہیں، اس کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ کام کا لیول اتنا بلند ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تقدس نے اس امت پر کرم فرما کے اس کو لیلۃ القدر عطا کر دیا. ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ ایسی 10 راتیں مل گئیں تو نوح علیہ السلام کے برابر پہنچ جائے. اس کا حق ہے، اس کا حق تھا، کیونکہ اس کے پاس جو دائرہ کار ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تقدس سے بڑا منصف اور اللہ سبحانہ تقدس سے بڑا علیم اور خبیر کوئی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تقدس کو اس بات کا علم تھا کہ میرے ان بندوں کو
جو میرے لیے اپنی جان اور مال اور اپنی توانائیاں صرف کریں گے اور 25 22 سال 23 سال 24 سال کی مختصر مدت میں ساری دنیا کو میرے قدموں پر لا کے ڈالنے کی جدوجہد اور کوشش کریں گے اور صحیح کریں گے، ان کے لیے مجھے کچھ ایسا ضرور دینا چاہیے جو ان کو کمپنسیٹ کر سکے۔ اور ہمیں لیلۃ القدر عطا کر دی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اس کیلکولیشن کو چھوڑ دیجئے 83 سال 85 سال 88 سال، وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کیلکولیشن کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، ان کے کوئی مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں جو لفظ ہے جو لغت کے اعتبار سے کتنا بہتر ہے مہینوں سے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو رب جانتا ہے اور رب کا جو یہ ہے وہ جانتا ہے۔ دوسری چیز، اس کو جوڑا قرآن کے ساتھ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو جو ہے نا لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ یہ قرآن کے دنیا پر نزول کی رات ہے۔ قرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان ہے۔ قرآن اچھائی اور برائی کے بیچ کی فرقان ہے، فرق ہے، بین ہے، کھلی ہوئی چیز ہے۔ قرآن انسانوں کو گمراہی سے ہدایت پر لے جانے والی کتاب ہے۔ کتاب انزلنا الیک، وہ آپ کی جو کتاب نازل سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اب ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اب انسانوں کو ظلمات سے، گمراہی سے اجالے کی طرف لے جائیں، نور کی طرف لے جائیں، روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام اللہ سبحانہ و تقدس کا ہے انسانیت پر۔ اس کے پہلے بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے علاوہ ہر رسول جو آیا ہے اس کو رسول کہتے ہیں اسی لیے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رسالت کی کوئی چیز آئی ہوگی، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی کچھ نہ کچھ آیا ہوگا۔ ہمیں صرف 4 کی خبر دی گئی، ہم 4 کو جانتے ہیں، لیکن ہر رسول ایک حدیث کو، اگر وہ مرسل حدیث کو اگر ہم مان لیں کہ اگر یہ صحیح کی کیٹیگری یا حسن کی کیٹیگری میں آتی ہے تو کم سے کم 315 یا 325 رسولوں کی بات تو ہے کہ کم سے کم اتنے رسول ہیں، 1,24,000 1,26,000 1,40,000 اگر ان روایتوں کو بھی صحیح مان لیا جائے تو۔ ان کے پاس بھی کتابیں آئیں، لیکن اس لیول کی کتاب جو ھدی للناس ہو، ھدی للمحسنین ہو، ھدی للمتقین ہو، ھدی للمستغفرین ہو، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رہنما اصول طے کرتی ہو، ان کے ہدایت کا ایک ایک سامان کرتی ہو۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت، چونکہ انسان اللہ سبحانہ و تقدس کا تقوی چاہتا ہے، قرب چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، اللہ سے تعلق چاہتا ہے، اپنے فلاح کی بنیاد اللہ کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو اس کو ایک ایسی راہ ہدایت چاہیے، ایک ایسی کتاب چاہیے جو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہر وقت رہنمائی کر سکتی ہو، ایبسولوٹ کبھی نہیں ہو، کبھی اس کو وہ جو ہے نا کینسل نہیں ہو جائے، کبھی جو ہے نا اس کی جگہ پر اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، کبھی اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے، ہر وقت کے ہر تقاضے کو پورا کرتی ہو، ایسی کتاب اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن کریم کی صورت میں ہم کو عطا کر دی۔ ایک بہت بڑا انعام اس رات کا، اس رات کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی کافی چیز تھی۔ اگر اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کتاب، اس لیلۃ القدر کی خوبی کے لیے، اس لیلۃ القدر کے بڑے ہونے کی، اس لیلۃ القدر کے عظمت کے لیے یہی کافی تھا کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا۔ یہی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی پر امت کا لگ بھگ اجماع ہے۔ اس سے مراد یہی ہے، یہ ہے لیلۃ القدر جس کا ہم سے مطالبہ ہے، جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ جب اتنی بڑی نعمت عطا ہونا تو نعمت کا شکر، نعمت جتنی بڑی ہو اتنا ہی بڑا اس کے شکر کا مطالبہ ہے، اور جتنا بڑا شکر ہوگا نعمتوں میں اتنا ہی بڑا اضافہ ہے۔ یہ نعمت جو عطا کی گئی مسلمانوں کو، خاص طور پر اس امت کو چھوٹی سی مدت میں اتنا بڑا بونس دیا گیا، ٹھیک ہے اس کے کام کی بنیاد پر ہے، لیکن یہ جو اتنا بڑا بونس اور اتنا بڑا پیکج دیا ہے اللہ سبحانہ و تقدس نے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی پوری جستجو کی جائے، اپنی پوری توانائیاں اور پوری طاقت صرف کی جائے۔ ہم کیا ہیں؟
ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں. صبح سے شام تک اگر ہم اپنے گناہوں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں افسوس ہونے کا رات کو سوتے وقت ہم شاید یہ سوچ کے سو جائیں کہ شاید ہماری بخشش کی کوئی گنجائش ہی نہیں. صغیرہ تو صغیرہ، کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ گناہ ہے. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود کھانا، غیبت کرنا. یہ تو غیبت تو خاص طور پر بڑی بڑی سوسائٹیز کا اتنا بڑا پیٹرن ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. علماء، فضلاء، ہم عورتوں پر تو الزام لگاتے ہیں کہ بہت غیبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے بیچ بیٹھتی ہیں. عالم اور فاضل بھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے غافل نہیں، اس سے مبرہ نہیں ہے. سب کا حال ایک ہی جیسا. بڑے بڑے کبائر گناہ کرنے والے ہم لوگ، ہم صبح سے شام تک اگر کبھی اپنا مواخذہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. ان کی بات کریں جن کو اللہ سبحانہ و تقدس نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کی بات کریں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. ان کی بات کریں جن کو اللہ نے معصوم پیدا کیا تھا. ان کی بات کریں جن کی حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہو تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور ہم سے بھی کہتے تھے کہ رمضان قریب آ گیا ہے، اپنے کمر کو، اپنی تہمت کو مضبوط باندھ لو. آخری 10 دنوں کی تو بات چھوڑ دیں جس میں آپ اعتکاف کرتے تھے، آپ کا معمول تھا، اور جب سے یہ اعتکاف ہوا شروع تب سے آپ نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں. آپ اپنا تو چھوڑ دیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی اور صحابہ کی بہت بڑی جماعت بھی اس سے کبھی غافل نہیں. ان صحابوں، ان اصحاب میں سے سیدنا ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، عبد الرحمن عوف بھی تھے. یہ سارے لوگ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کا جو حرص تھا، اور راتوں کو جاگتے لیلۃ القدر تلاش کرتے، اتنا اس کی فکر کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اس رات کو ایمفیسائز کر کے بالکل فکس نہیں کر دیا کہ یہ فلاں ہی رات کو ہوگی. ایک حدیث ہاتھ میں آتا ہے، یہ حدیث بخاری سے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور آئے، دیکھا کہ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے. اس کے بعد ان کو جھگڑے کو ختم کیا، پھر آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تقدس نے اس لیلۃ القدر کی دن کا تعین فرمایا تھا، لیکن تم لوگوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے یہ برکت اٹھا لی گئی. اب تم اس کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاقتوں میں تلاشا کرو. سیدنا عائشہ سے بھی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ روایت اور بہت سے ترک کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاقتوں میں تلاش ہو. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو جب لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے جب اس کے وہ اٹھا لیا گیا اس کے تعین کا ڈیٹ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 9ویں میں اور 7ویں میں اور 5ویں میں تلاش ہو. فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 9ویں کو ادھر سے لیا جائے تو 21 تاریخ اور 21 تاریخ 23 تاریخ اور 25 تاریخ بنتی ہے، اور اگر 9 ادھر سے لیا جائے، پیچھے سے لیا جائے تو یہ 29 بنتی ہے، 27 بنتی ہے اور 25 بنتی ہے. اور دوسری حدیثوں کو ملا کے اگر دیکھیں جو دوسری صحیح اسناد حدیثیں ہیں تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ یہ 21 23 25 27 اور 29 تاریخ ہیں جو طاق ہے. لیکن اگر 29 کا چاند ہو گیا تو یہ چیز 20 22 24 26 28 بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاخیراتوں میں پورے کا پورا بگ پیکج آ سکتا ہے، اور اسی سے اس مسئلے کا بھی حل نکل سکتا ہے جو عموماً ایک سوال پوچھا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے بھی اور جو سادہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ چلیے صاحب آپ کہتے ہیں کہ 21 تاریخ کو لیلۃ القدر کر لیں. اب انڈیا میں جس دن 21 تاریخ ہے، کویت میں تو 22 تاریخ ہو جاتی ہے، یا کویت میں 21 تاریخ ہے تو انڈیا میں تو 20 تاریخ ہوتی ہے، اور امریکہ میں تو فلاں تاریخ ہوتی ہے. پھر آپ کی یہ بات میں کہاں ہے، کیسے کیا یہاں لیلۃ القدر ہوگا اور وہاں لیلۃ القدر نہیں ہوگا؟ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں، اور اس حدیث کے کو جو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم انداز میں بیان کیا، اگر اس کو پورا ایکسپلین کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیلۃ القدر 21 کو یا 22 کو، 23 کو یا 24 کو فرق پڑتا ہے.
اور بنیادی طور پر فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بندہ آخری دنوں میں اس کو تلاش کرنے کی جستجو کرے، کوشش کرے، راتوں کو جاگے، تھوڑا قربانی کو اپنی بڑھائے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو تو بندہ اعتکاف کرے، 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو معتکف کر لے مسجدوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ازواج مطہرات بھی مسجدوں میں جاتی تھی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک سال جو ہے نا اس کو کینسل کرا دیا، پھر وہ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھتی تھیں، عورتیں اپنے حجروں میں بیٹھ کے اور اپنی جگہوں پر بیٹھ کے اعتکاف کریں۔ گھر کے اندر ہیں عورتوں کے لیے تو اور بہت بڑی آسانی ہے، کہ چونکہ گھر کے اندر ہیں، عورت کو ویسے بھی، ابھی آپ نے سورہ احزاب میں پوری گفتگو سنی کہ عورت کو ویسے بھی بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، رمضان میں اپنے آپ کو مخصوص کر لے، رہ لے، اور وہ اگر اعتکاف کرتی ہیں اس اعتکاف میں اپنے ضرورت کے چھوٹے موٹے کام بھی کر سکتی ہیں، اتنا نہیں ہے کہ ہر ایک قسم کا کھانا بنا رہے ہیں اور پورا وقت جو ہے نا بریانی اور پلاؤ اور قورمہ اور کوفتے میں لگا رہے ہیں، تھوڑی بڑی ضرورت کی چیزیں بنا کے اور کر لیا۔ ویسے بھی مسلمان، معاف کیجیے گا، مسلمان جو ہے انہوں نے روزے کا تو بنا لیا ہے، وہ ایک دعوت کا وہ بنا لیا ہوا ہے، جتنا کھانا ایک عام ایک انالیسس ہے خاص طور پر گلف ملکوں کا، کہ عام دنوں میں جتنا کھانا کھایا جاتا ہے اس سے 35% زیادہ کھانا خرچ ہوتا ہے رمضان کے دنوں۔ کیا فائدہ اس پورے پیکج کا جو 30 دنوں کے تک میں رمضان کے روزوں کا، جس میں نفس کو مارنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھوس کے کھا لینا ہے، اتنا کھا لینا ہے کہ فجر کی نماز چلی جائے، اتنا کھا لینا ہے کہ تراویح چلی جائے، اتنا کھا لینا ہے کہ تہجد چھوٹ جائے، اتنا رات کو کھا کے دن بھر سونا ہے، کیا فائدہ اس پورے کا؟ یہ مطالبہ تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا رکھے خوش تو نہیں ہونا چاہتے، وہ تو انہوں نے پیکج اس لیے دیا کہ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، بیچ کے آیتوں کو اگر حصے کو نکال دے تو روز فرض اس لیے کیا گیا کہ تقوی پیدا ہو، یہ تقوی پیدا کرنے کی چیز۔ بہرحال اس کی یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اعتکاف کرے تو لیلۃ القدر کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ لیلۃ القدر ملی کیسے؟ اس سلسلے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، خاص طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، لولو المرجان سے حدیث میں نے کوٹ کر رہا ہوں، تو یہاں چونکہ دونوں حدیثوں کا حوالہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو اس رات 10 قسم کی بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ کیچڑ ہو گئے، اور ہم نے آپ کی پیشانی پر کیچڑ کے نشان دیکھے۔ اس کے پہلے صحابہ میں سے بہت سے صحابہ نے، قریب 7 یا 8 صحابہ نے دیکھا کہ آخری راتوں میں لیلۃ القدر ہے، ان کو ایسا لگا کہ آخری راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ 7-8 صحابہ نے اس چیز کو دیکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ جو تم کو سب کو خواب دکھایا گیا ہے، یہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہے کہ اس کو تم آخری راتوں میں ہی تلاش ہو۔ تو بہرحال ہمیں لیلۃ القدر کو تلاشنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آخری راتوں میں اس کو تلاشنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک اس کا بہتر طریقہ ہے، اور کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے بڑھائیں اپنے عمل کو زمانے، لیکن 2 باتیں بالکل دھیان میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتقدس کے ہاں عمل کی مقبولیت کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، 2 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، شائبہ بھی ہو گیا اس میں دکھاوے کا، ریاکاری کا، تو جتنی بھی آپ عبادت کر لیجئے اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے راتوں کو مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ پوری رات عبادت بھی کریں اور پوری رات جاگے بھی، اور ہاتھ کو کیا ہوتا ہے عموماً ہوتا ہے میں تو پوری رات سوئی ہی نہیں، میں نے تو یوں کیا اور ایسے اپنے بھی جاگا اور اتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو ترغیب دلانا ہو تو الگ معاملہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ عموماً ہم ترغیب کے لیے نہیں، ہم عموماً روب دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت بڑے یہ ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہیں تو یہ جیسے ایک دیگ بریانی بنا کے اس میں کسی نے تھوک دیا ہو نا، وہی والا معاملہ ہو جائے گا، قصہ ختم، کوئی ویلو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی اس کے اللہ کے اس کی کوئی وقت نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تقدس سے قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ جاؤ جس کے لیے کیا تھا جا کے اس سے مانگ، میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ نوافل کے چکر میں فرائض نہیں چھوٹنے چاہیے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں اور معلوم ہوا کہ سحری کھائی اور گپ ہوئے تو اس کے بعد سے فجر کی نماز بھی چلی گئی اور ظہر بھی چلی گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو اتنا ہی مقام دیجیے جتنے کی حقدار ہے۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ لی، فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ لی، اور اعتکاف کی حالت میں بھی اگر آپ رہ گئے ماشاءاللہ تو سونے پہ سہاگا ہے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے نے فرمایا کہ ایسے شخص کو پورے رات عبادت کا ثواب ہے، لیکن خالص اگر اللہ کے لیے کرے۔ ایسا نہ ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے احباب میں سے ایک شخص تھے، نوجوان آدمی تھے، بلال ان کا بھی نام تھا، وہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ سیدنا عمر آج کے دور کے تو تھے نہیں، اس زمانے کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نظر نہیں آ رہے ہیں، چلو ان کو دیکھیں کیا ہو گیا۔ وہاں گئے تو ان کی ماں نے کہا کہ یہ رات بھر جاگتے رہے تھے، رات بھر انہوں نے عبادت کی، فجر سے پہلے ان کو نیند آ گئی اور یہ سو گئے، اس لیے فجر کی نماز میں مسجد نہیں جا سکے اور گھر پر بھی فجر قضا ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پر زیادہ اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات سوؤں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ یہ چیز دھیان میں رکھیں۔ اب آئیے اس ٹاپک کے دوسرے حصے کی طرف، عید پر۔ دنیا میں انسانوں کے ہاں خوشیاں منانے کے بڑے بڑے طریقے ہیں، انسان خوشیاں مناتا ہے اور خوشیاں منانے کا انسانی فطرت ہے۔ انسان کو جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو انسان خوشیاں مناتا ہے، انسان پر جب کوئی غم آتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اترتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو انسان کی کیٹیگری سے الگ کرتا ہے۔ خوشی کی بات سننے کے بعد اور خوشی کی چیزیں ہونے کے ملنے کے بعد اور کوئی خوشی حاصل ہونے کے بعد انسان کے چہرے کا رنگ بدل جانا، اس پر مسکراہٹ کا آ جانا اور اس کو بشاش نظر آنا، اس کے ایکشن سے سمجھ میں آنا کہ خوش ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے۔ اور غم آنے پر یہ انسان کے کو اس پر اداس دکھائی دینا اور چہرے کا رنجیدہ نظر آنا، یہ انسانی فطرت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے مومن میں اور کافر میں کہ وہ انسان مومن جو ہے نا اور دوسروں میں جو ایمان والا ہے، جو اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس میں دوسرے میں فرق اتنا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پھول نہیں جاتا۔ جیسے فرمایا کہ جو عام آدمی کی حالت ہوتی ہے، جو اس کی حالت یہ ہے کہ اذا مسہ الشر جزوع واذا مسہ الخیر منوع، جب کوئی اچھی خبر پہنچتی ہے، کوئی بری خبر پہنچتی ہے تو ایک دم ایسے پچک جاتا ہے جیسے پوری زندگی اس کو کوئی اچھی خبر ملی ہی نہیں ہو، اتنا مایوس ہے، اتنا اداس ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اتنا پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ اپنے سے باہر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یا دوسری جگہ فرمایا کہ اذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے تو اتنا پھول جاتا ہے، اللہ تو صرف مجھ پر ہی رحم کرنے والے ہیں اور میری ہی تو اللہ سنتے ہیں اور مجھ سے اللہ کو محبت اور مجھے اللہ سے محبت، اور اللہ مجھے نہیں، میری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ میں تو اچھے کام کرتا ہوں۔ اور جہاں تھوڑا سا یہ کیا وقدر علیہ رزق، اور اگر اللہ نے تعالیٰ نے ذرا ہاتھ روک لیا تو کہتا ہے ربی اہانن، اللہ رب، وہاں ربی اکرمن کہتا ہے یا ربی اہانن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم نے رسوا کر دیا۔ لیکن خوشی پہ خوش ہونا اور غم پہ غم کا اظہار کرنا یہ سنت ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوشخبری آتی تھی کہیں سے، ان کے اصحاب جو ان کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، یا جب ان کے پسندیدہ کوئی چیز حاصل ہوتی تھی، یا جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے اور اصحاب آگے بڑھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ کے چہرے کا رنگ ماشاء اللہ چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا، بشاشت نظر آنے لگتی تھی، صحابہ پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہیں، راضی ہیں۔ اور جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی، کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آتا تھا۔ اس کی مثال ہے کہ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو قبر میں اتارنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی میں سے ایک صحابی نے تعجب سے پوچھا، یا اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں؟ یعنی آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ تو بہت بڑے رول ماڈل ہیں، آپ کیسے رو سکتے؟ میں کہا ہاں میں بھی انسان ہوں، میں بھی روتا ہوں، میں بھی رو رہا ہوں، لیکن آنکھیں رو رہی ہیں، دل مطمئن ہے۔ تو خوشی میں خوش ہونا اور غم میں غمگین ہونا انسانی فطرت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ انسان جب کسی چیز کو کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو انسان اس پر خوشی کا اظہار اس کی فطرت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کو کرنے کے بعد تمہیں خوشی اور اطمینان محسوس ہو۔ ہم نے اللہ کے حکم سے 30 دنوں کے روزے جون، اپریل اور مئی کے سب سے تپتے مہینوں میں رکھے، اللہ کے حکم سے راتوں کو جگے، اس وقت سحری کھائی جب ساری دنیا کھا پی کے سو رہی تھی، جب سونے کھانے کا وقت نہیں تھا ہم نے اللہ کے حکم سے کھانا کھایا، جب ہمیں بھوک لگی تھی، ہمیں پیاس لگی تھی، ہم پریشان تھے، ہمیں ٹھنڈا پانی میسر تھا، ہمارے گھر میں فریج تھا، ہمارے چولہے پر بریانی پک رہی تھی، دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، ہمیں بھوک بھی لگی تھی، ہمیں پیاس بھی لگی تھی، سامان بھی میسر تھا، بلکہ ہم نے دسترخوان پر اس کو سجا بھی لیا تھا، ہم نے ساری چیزیں اکٹھی کر لی تھیں، شربت بھی ہے اور پانی بھی ہے اور کھجور بھی ہے اور پکوڑے بھی ہیں اور چنا بھی ہے اور بریانی بھی ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی تم ابھی کہہ رہے تھے کہ بڑی پیاس لگی ہے، الگ سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے، تم تو ابھی اپنے سر پر ٹھنڈے پانی رکھ رہے تھے کہ بھئی میرا سر جو ہے نا، اب میرا حلق بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا، تمہاری یہ حالت تھی کہ تم کہہ رہے تھے کہ بھوک کے مارے آنتیں جو ہے نا آواز دے رہی ہیں، اور تمہارے سامنے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، تم کیوں نہیں یہ کھانا کھا رہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم نہیں ہے۔ جب ہم یہ کرتے تھے اور 30 دن تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم خوشی منائیں، ہمیں اس بات کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے وہ سارا کچھ کیا ہے جو ہمارا رب ہم سے مطالبہ کرتا تھا۔ ہم نے ساری چیزیں دی ہیں اپنے رب کے لیے، ہماری جتنی استطاعت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہم سے ہمارے نفس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا، ہم نے وہ کیا ہے، لہذا ہمارا حق تھا، اور اللہ سے زیادہ حق شناس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں عید عطا کر دی۔ میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، تم میرے لیے دن بھر بھوکے اور پیاسے رہے، تم نے میری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، تم نے میری محبت اور میرا تعلق اور مجھ سے قرب حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے رہے، راتوں کو دن بھر تھکے ہارے رہے، بھوک اور پیاس سے تمہاری انرجی لاس ہوتی رہی، پھر بھی راتوں کو تم نے کم کھایا اس لیے کہ تم راتوں کو اٹھ کے پھر جاگنا چاہتے تھے، پھر میری عبادت کرنا چاہتے تھے، پھر میرے روبرو ہونا چاہتے تھے۔ اے میرے بندو، میں دینے والوں میں سب سے بڑا دینے والا ہوں، نہ میں تمہارے اس اجر کو ضائع ہونے دوں گا۔ میں نے تمہارے لیے راتیں طے کر دی ہیں، جو ایک رات عبادت کر لو گے تو 83 85 100 سال 1000 سال۔ روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس فرماتا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، جو میں چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں اتنا کرتا ہوں، اس کی تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے میتھمیٹکس کی گئی ہے کہ رمضان میں ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض اور ایک نفل کے بدلے میں ایک فرض، یہ اور ایک ليلۃ القدر کا اتنا، یہ تو ہمیں ہمارے جیسے چھوٹے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ تو رب جانتا ہے جتنا بڑا تقویٰ، جتنی بڑی سعی، جتنی بڑی کوشش، جتنا بڑا
جتنا جتنا زیادہ ہے اس کے لیے محنت، اتنا ہی اللہ کے ہاں، اب کے رب کے ہاں اتنا ہی بڑا انعام، اتنی ہی بڑی اس کی چیز۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تقدس سے ہمارا تعلق، جو اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کو عید دی جائے، اور اللہ سبحانہ تقدس نے ہمیں عید عطا کر دی، اور اتنا نہیں، اتنی بڑی عید عطا کر دی کہ یہ ایک اکیلی ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آج کل ہم نے جو ہے نا وہ کچھ ہے غیر معتبر آثار اور کچھ دوسری ذریعوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے عورتوں کو اور اپنے بچوں کو عیدگاہوں سے دور کر دیا۔ فرمایا کہ اپنے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ عیدگاہ جایا کرو، اور حائضہ عورتوں کو بھی لے کے جاؤ۔ جی، حائضہ کا مسجد میں جانا آپ جانتے ہیں، حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، اس تک کو کہا کہ عیدگاہ پہ لے کے جایا کرو۔ اور دوسرے یہ کہا کہ تم ایسا نہیں کرو، صرف اتنا ہی نہیں کرو کہ تم جو ہے نا وہ جاؤ کسی مسجد میں جا کر کسی ایک کنفائنڈ جگہ پر جا کے نماز پڑھ لو، بلکہ حالات اگر اجازت دیں تو جاؤ اور کھلے میں جاؤ اور عیدگاہ کی شکل میں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو، اور صرف نماز نہیں پڑھو، شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھو، جاؤ اور خوشیوں میں شامل ہو۔ چنانچہ سید عائشہ روایت کرتی ہیں کہ عید کے دن انہوں نے ایک حبشی آیا ہوا تھا، طائفہ آیا ہوا تھا، جو کمالات دکھاتا تھا، نیزے اور چھوٹے تلوار کے اور چھوٹی چیزوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ میرے کندھے پر اپنا سر ٹکا دو، اور جب تک وہ جو ہے سیر نہیں ہو گئی ان کو کہا کہ تم جو ہے نا یہ دیکھتی رہو۔ عورتوں سے، بچیوں سے کہا گیا کہ تم گانا گا رہی تھی، بواس کے جنگ کے واقعات بیان کر رہی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو تم کرو، لہذا یہ لہذا ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا آپ اس کو کریں، آپ خوشیاں منائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دف بج رہا تھا، بچیاں گانا گا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر آ گئے، ایک روایت میں سیدنا عمر آ گئے، دوسری روایت میں، یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور انہوں نے آ کے ڈانٹا سیدنا دونوں نے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے گھر میں باجا بج رہا ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں یہ ایسا شور و شور۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جانے دن کو، یہ عید کا دن ہے، انہیں خوشیاں منانا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبلا لے کے قوالی گانا شروع کر دیں، لیکن گنجائش ہے، خوشیاں منائیں، دائرے میں رکھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہو جائے کہ بالکل پھول کے کپا جیسی خوشی ملی آپے سے باہر ہو گئے۔ مسلمان کا ہر عمل، مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا غم بھی ایک محدود ہے، ایک محدود حد تک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی مر گیا تو سالوں سال اور ہر سال جو ہے نا اس کی تیجا اور برسی اور فلاں اور ڈھکا منائے جا رہے ہیں، اور کوئی خوشی مل گئی تو ہر سال جو ہے نا برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرف سے۔ میں ہر اس برتھ ڈے منانے والے کو بیوقوف کہتا ہوں جس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ جس کی برتھ ڈے بنانے جا رہا ہے اس کی عمر تو طے ہو کے آئی تھی 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ امتحان گاہ میں اگر کسی کا 1 گھنٹہ کم ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ ہم کیسے عقل مند ہیں کہ اس امتحان گاہ میں ہمارا 1 سال کم ہو جاتا ہے، ہم چراغ جلا کے کینڈل جلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ناچ گانا کرتے ہیں۔ تف ہے اس عقل پر، تف ہے اس سوچ پر۔ یہ تو کھڑے ہو کے رک کے سوچنے کا مقام ہے کہ 1 سال گزر گیا، اس 1 سال میں نے کیا کیا، میں نے 1 سال کو کس طرح سے ضائع کر دیا۔ اب میرے پاس تو مدت عمل بہت کم رہ گئی، تو طے ہے کہ مدت عمل فکس ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہیں معلوم۔ ہمارے لیے تو ہر وقت جو ہے نا مدت عمل کے خاتمے کا وقت ہے، ہماری مدت تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی۔ یہ عید ہماری خوشیاں ہیں اور اس کو خوشیوں کی طرح سے منانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے عید کے خاص طور پہ عید کا غسل فرماتے۔ ایک یمنی چادر تھی آپ کے پاس، آپ کے بارے میں آپ کو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ کبھی بھی تن پر ڈھنگ کا لباس میسر نہیں تھا۔ ایک وقت میں 40 45 45 45 49 پیوند ہوتے تھے لباس میں، 49 پیوند کے بعد کپڑے میں بچتا کیا بھائی؟ ہمارے تو کپڑے تھوڑے سے پھٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو ان کو، کیا پہننا۔ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ کریں، لیکن اگر اسوے پر عمل کرنا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ ایک چیز بیچ میں اور آپ کو بتا دوں کہ بھلے ہی کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے لیکن میل نہیں ہوتا تھا۔
یہ لوگوں نے معاملے کو الٹ لیا، کپڑے تو پہنتے ہیں بڑے شاندار، گندے پڑے رہتے ہیں، بکھرے ہوئے بال، بکھری ہوئی داڑھی ناک میں گھسی جا رہی ہے، منہ میں گھسی جا رہی ہے، اور دانتوں میں جو ہے نا پان کے پیکوں کے نشان، اور یہ جو ہے ناخون بڑے ہوئے اور میل کچیل، اور آنکھوں سے کیچڑ ٹپک رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ والے ہو گئے۔ استغفر اللہ، ایسے اللہ والے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمت مبارک پر 40 سے زیادہ بھلے ہی رہتے ہوں پیچز اور یہ جو ہے نا وہ اس پہ پیچز، لیکن کپڑا کبھی گندا نہیں ہوتا تھا۔ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک خاص قسم کی یمنی چادر تھی، وہ آپ نکالتے تھے، اس کو پہن کے عیدگاہ جاتے تھے۔ جو میسر آتا تھا اپنے ازواج کے لیے بھی نئے کپڑوں کا بندوبست کرتے تھے، اگر ہو سکا تو، نہیں ہوتا تھا تو جو میسر تھا اسی میں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اچھا لباس، لیکن وہی چیز ہے کہ اس کا احساس رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم میں اللہ نے دوسروں کا حق بھی رکھا ہے۔ تو جس دن ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس کو بھی خوش دیکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ رزق دیا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ناپ تول کے باندھ کر رزق دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کو رزق اللہ نے بے پناہ دیا ہے وہ اس کو حصہ نکالے، جس کو اللہ نے رزق نہیں دیا اس کا رزق ہم میں دیا ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہیں رہے۔ پہلی چیز تو خوب جان لے کہ دیا ہوا مال اللہ کا ہے، یہ ساری چیز اللہ کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو تم ان کو عطا کیا گیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تم کو عطا کیا گیا ہے۔ قرآن میں بیشتر مقامات پر اس کو کلیئر کیا گیا ہے، یہ جو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے اس کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وعلى كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اپنی مرضی ہے اس کی، لیکن جس کو دیا ہے اس کو بھی آزما رہا ہے، دیکھیں کہ میرا یہ بندہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں، اور اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس کو ان کے حوالے کیا جائے جن کو نہیں دیا گیا۔ اسی لیے ایک صحابہ نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کہا جو زیادہ ہے سب خرچ کر دو۔ اصل بڑا تقاضا تو یہ ہے، میں نئے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں، میں خوشبو لگا کے جا رہا ہوں، میں گھر میں شیرینی پکا کے جا رہا ہوں، میرے گھر میں جو ہے شیر خورما پک رہا ہے، اور میرے پڑوسی کا بچہ رات سے بھوکا ہے، تو یہ اللہ نے مجھے دولت اس لیے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، مجھے ملا ہے اس پر میرا حق ہے، لیکن اس کا بھی حق ہے۔ الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں پر اللہ نے حق مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو لوگ صحیح معنوں میں نماز والے ہیں، جن کا ایمان ہے مضبوط ہے، جو تقوی والے ہیں، متقی ہے، ان کے مال میں حق طے ہے غریبوں اور مسکینوں کا، فقراء اور مساکین کا، رشتہ داروں کا۔ اور سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اور سب سے بہتر فقیر وہ ہے جو سب سے زیادہ بڑا حقدار ہے، ہمارے مال کا مستحق ہے، وہ ہمارا وہ رشتہ دار ہے جس کی کفالت ہمارے اوپر لازم تو نہیں ہے، لیکن ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اس پہ ہمارے مال پر سب سے زیادہ اس کا حق ہے۔ اب ایسا نہیں ہو کہ ہم تو اب نکل گئے عید میں مناتے ہوئے، اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ نئے نئے کپڑے پہن کے آگے پیچھے دیکھتے ہٹو بچوں کا شور کرتے ہوئے بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم تو ظلم ہو گئے، اور ہمارا پڑوسی اور ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہے نا بیچارے ان کے پاس تن ڈھانکنے کا کپڑا نہیں ہے۔ ہمیں اس کا انتظام کرنا ہے۔ یہ شکر ہے، اس شکر کا شکر ہے، جو شکر ہم نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت دی خوشیاں منانے کی، ہمارے اس شکر کے بدولت جو ہم نے روزے رکھ کے کیے تھے، ہمیں عید دی، اس شکر کا شکر یہ ہے
کہ ہم اس عید میں ان کا حق بھی نکالیں جن کو اللہ سبحانہ تقدس نے جن کا حصہ ہم میں رکھا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں حسن کہیں درجے تک جاتی ہے حدیث، کہ جو صدقہ فطر عطا نہیں کرتا اس کا روزہ معلق رہتا ہے، اس کا روزہ اللہ تک پہنچتا ہی نہیں. جو اللہ تک پہنچتا ہی نہیں تو تقویٰ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا اور پیکج کا فائدہ کیا اور بونس کیا، لیلۃ القدر کیا، سب بیکار. ہمیں یہ دیکھنا. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. اور فقہ میں واجب وہ فرض ہے جس کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہو، جس کو قرآن کے ذریعے سے فرض ادا کیا گیا، جس کو اللہ نے فرض کیا گیا ہے، وہ فرض کہلاتا ہے. فقہ کی زبان میں ہے. ویسے عام زبان میں واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر قرآن واجب کا لفظ استعمال کرتا ہے اور قرآن فرض کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی دونوں کے ہی ہیں. فقہا کی اصطلاح میں جو یہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واجب قرار دیا. اور یہ کتنا بڑا واجب ہے معلوم ہے؟ فرمایا کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو نا وہ صدقہ فطر نکالے، اور اپنے لیے نہیں، صرف اپنا نہیں. زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں. میں اگر میں ایک گھر کا مالک ہوں اور میں صاحب نصاب ہوں تو میں اپنی زکوٰۃ نکالوں گا، اور میرے چھوٹے بچوں پر اور میرے غلاموں پر اور میرے دوسرے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. میرے اوپر زکوٰۃ ہے، میں صاحب نصاب ہوں. لیکن اگر میں صاحب نصاب ہوں یا میں استطاعت رکھتا ہوں، صاحب نصاب کو ایک طرف کرتے، میں استطاعت رکھتا ہوں اور مجھے صدقہ فطر نکالنا ہے، تو میرے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا کہ میں اپنے بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے نوکر اور غلاموں کی طرف سے بھی، اور اس بچے کی طرف سے جو صرف اسی دن پیدا ہوا ہے، صدقہ فطر نکالو. کیونکہ یہ خوشیوں میں شریک کرنے والی بات ہے بھائی، اس لیے اس کو بڑا ہونا ہے. میں ایک اگر اپنا صدقہ فطر نکال لوں، 2 کلو جو، 2.25 کلو، 2.5 کلو گیہوں نکال دوں، یا بہت بڑے دل والا ہوں تو 2.5 کلو کھجور نکال دوں، اور اس کو میں جو نا اگر 200 روپے کلو کے حساب سے کر کے اس کو 500-700 روپے کر دوں، اور کنجوس ہوں تو 2.5 کلو گندم نکال دوں، 100 روپے سے کم میں میرا کام چل جائے. لیکن اگر میرے گھر میں 6-7-8 فرد ہیں، میں سب کی طرف سے نکالوں تو میں شاید اپنے کسی ایک پڑوسی کے لیے خوشیوں کو کچھ مہیا کر سکوں، کچھ خوشیوں میں بھی شریک ہو سکے. نہ بہت نیا کپڑا اور بہت قیمتی کپڑا خرید سکے، شاید اس کے بچے کے تن پر بھی ایک کپڑا آ جائے، اس کا بچہ بھی مایوس ہو کے ان جاتے ہوئے امیروں کے بچوں کو دیکھ کے روئے نہیں، اور اس کا دل جو ہے، آپ سوچتے ہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کا اور میرا بچہ جو ہے نا وہ اکڑتے ہوئے اور نئے کپڑے اور نئی ٹوپی لگا کے اور نئی چپل اور نئے جوتے میں عطر میں بسو کے چلا جا رہا ہے، اور ایک غریب کا بچہ جو ہے نا اسے دیکھ کے مایوس اور اداس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اگر اس کی ایک نگاہ اللہ کی طرف اٹھ گئی، یا اللہ میرا کیا قصور تھا، تو آپ یقین جانیے کہ عرش ہل جائے گا. ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں ان کا حق نکالنا ہے. ہم کو اللہ نے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اکڑ دکھاتے پھریں. ہم اس کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اس میں سے دوسروں کا حق بھی پہچانیں، دوسروں کا حق دیں، ادا کریں. اسی لیے اس کو عید الصدقہ فطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو نماز جانے سے پہلے ادا کر دیں. بلکہ بہتر صورت تو یہ ہے، لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ یہ کیا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے نا ایک دن پہلے لا کے وہ گندم دروازے پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. اب زمانہ بدل چکا ہے. اب اگر آپ مل کے، اگر کاش کے ہمارے یہاں بیت المال کا نظام ہوتا، کاش کے ہمارے یہاں اس قسم کی چیز ہوتی اور ہم اپنے گاؤں کا اور اپنے محلے کا صدقہ فطر کا ایک جگہ اکٹھا کر کے اور یہ پتا کر کے کہ کچھ لوگ کون سے ہیں 3-4 دن پہلے ان کو ادا کر دیتے تو ہمارے ساتھ اس خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکتے تھے. ہمارے لیول کے شریک نہیں ہوتے، کم سے کم ان کو یہ تو ہوتا. اور یہ چیز محبت اور اخوت کو اتنا بڑھا دیتی کہ دنیا سے فساد فی الارض کے مل جانے کا سبب ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں فساد فی الارض کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسانوں اور انسانوں کے بیچ کی جو کھائی ہے نا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے.
ایک کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے. جس کے پاس مال ہے وہ اکڑ کے چلتا پھر رہا ہے، اور نیچے جس کے پاس مال نہیں اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے چھیننا چاہیے، یہ اکڑ رہا ہے اور مجھے دکھا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا جو میٹر آف کنفلکٹ، جو سب سے بڑا ریزن آف کنفلکٹ، سب سے بڑی جو تضاد ہے، سب سے بڑی بنیادی وجہ دنیا میں بگاڑ کی، وہی مال کے بیچ کی کھائی ہے. اور یہی مختلف انداز میں اور مختلف ازم میں، کبھی کمیونزم، کبھی سوشلزم، کبھی کیپٹلزم، اور کبھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کو نظر آتا رہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مال کو جس کو دیا ہوا ہے، اس نے اس کو معاف کریں، اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں. نہیں، یہ مال تو اللہ سبحانہ و تقدس کا عطا کیا ہوا ہے، یہ مال تو اللہ سبحانہ و تقدس نے دیا ہے. ہم اپنے گھر سے لے کے آئے نہیں ہیں، دنیا میں کوئی مال لے کے آتا نہیں، کوئی مال لے کے جاتا نہیں. ہمیں صدقہ فطر کو اس کے انداز میں اس طرح سے ادا کرنا ہے. اور اس کی مقدار مختلف ہے، آپ دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ بھی اس کی ہے، اور وہ ایک ساتھ کھجور کے برابر کی بات ہے. کھجور بھی تھی، جو بھی تھی، اور کشمش بھی رہی ہے مقدار میں، اور چیزیں نہیں. آپ کے دل کے اوپر ہے، آپ کے اس کے اوپر ہے. اگر آپ کشمش کو آپ اگر عام دینا چاہتے ہیں تو بھی کوئی دباؤ نہیں ہے آپ کے اوپر. آپ گندم اور جو بھی دے سکتے ہیں، 2.5 کلو یا 2.25 کلو یا جو بھی بنتا ہے نصاب آپ کے یہاں جو ہے، یا جو پیسہ اس کا بنتا ہے وہ اس کے بہتر تو ہے. آج کے دن میں صورتحال بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ دن پہلے نکالیں اور پیسہ نکالیں، اور ہو سکتا ہے تو کلیکٹیو نکالیں، تاکہ لوگوں کو، جیسے میں نے کہا، کہ لوگوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ ان کو ضرورت ہے، اور ان کے لیے کچھ مدد کا سامان کر سکیں، تو ان کا بھی کام چل جائے اور آپ کی خوشیوں میں بھی شریک ہو سکے. یہ جو ہے نا، یہ رمضان اور یہ لیلۃ القدر اور یہ عید، اس سارے پیکج کا اللہ سبحانہ تقدس کے ہاں ایک کام بھی بغیر علت کے اور بغیر کسی لاجک کے نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی لاجک بیان کروں. جو بنیادی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاہے یہ لیلۃ القدر ہو، اس کا ہمیں ملنا ہو، یا اس دن کے انعامات ہوں، یا اس دن جو ہے حساب وہ جو ہے نا امر کا اترنا ہو، یا اس دن کی جو بخششیں ہیں وہ ہوں، یا عید ہو. عید کے سلسلے میں بھی جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بارے میں فرمایا کہ عید جو ہے نا یہ لیلۃ الجزا ہے. عید کے پہلے والی جو رات ہوتی ہے نا، یہ لیلۃ الجزا ہے. افسوس کی بات یہ ہے، گلف ملکوں میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، غنیمت ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کے کہ آج کل تو اللہ سبحانہ تقدس نے ایک طرح کا کرم ہی کیا ہوا ہے پینیڈیمک کے ذریعے سے، کہ لوگ گھروں سے بہت کم باہر نکل رہے ہیں. نہیں تو ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ فلمیں جو ہے نا وہ انتظار کرتی رہتی تھیں کہ فلموں کو عید کے دن ریلیز کیا جائے گا. جو شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے اللہ کے بندے بنے ہوئے تھے، وہ شیطان کے آزاد ہوتے ہی شیطان کے بندے بن جائیں گے، اور پہلے ہی دن فرسٹ شو میں جا کے کھڑکی پر مار کریں گے. اور لکھ کے آتا تھا باضابطے طور پر، عید کے شبھ اوسر پر فلم ریلیز ہو رہی. جی، آج کے دن میں بہت کچھ بدلا نہیں ہے. ہماری حالت یہی ہے کہ عید، رمضان کے بعد سے عید آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس عید کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم آزاد ہو گئے، اب اللہ سے ہم آزاد ہو گئے. اب 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ ہم سے حق نہیں رکھتے کہ ہم سے کوئی مطالبہ کریں گے. 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہم نے ان کا کام کر دیا، انہوں نے ہم کو انعام دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. 84-85 سال کا ہم کو پیکج مل گیا. اب ہم 84-85 سال کی تو ہماری عمر ہی ہے، ہم سب کچھ کر چکے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو چیز اس لیے دی گئی تھی، یہ تو مہینوں بھوکا رکھوایا گیا تھا، اور یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ پوری رات کو جاگو، راتوں کو جاگو، دن کو روزے رکھو، اور عبادتیں کرو، اور مشقت کرو، اور مجاہدہ کرو. اس لیے کہا گیا تھا کہ تاکہ باقی کے 11 مہینوں میں اس کا اثر باقی رہے. یہ نمازوں کا پیکج اس لیے دیا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز تک کے لیے کفایہ ہے.
یعنی کتنے کافی ہے وہ کہ ایک وقت کی نماز پڑھ کے بندہ اپنے آپ کو اتنا اپنا اس کا ایمان اسٹرانگ رکھے کہ دوسرے وقت تک اس سے گناہ نہیں ہو، پھر دوسرا وقت، پھر تیسرا وقت، پھر چوتھا وقت. ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفایا ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کفایا ہے. یہ کفایا ہے، کافی ہے. اب ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو کمیاں جو ہوتی رہی ہوں گی، وہ یہ ایک روزے کافی ہیں کہ انسان جو ہے نا اتنا تیار ہوگا، اتنا ٹرینڈ ہو جائے گا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو تیار کر لے گا کہ کم ہوتے 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 بھی کم سے کم 11 مہینے تک جا کے بھی انسان جو ہے نا اس حالت میں رہے گا کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے اور بےہودہ چیزوں سے دور رکھنے میں کم سے کم کامیاب ہوگا، اور کم سے کم جو بنیادی فرائض ہیں ان کی ادائیگی تو کر ہی سکا ہوگا. ایسا نہیں ہو کہ رمضان ختم ہوا، عید بنا کے آئے اور عید کے ساتھ ہی سب کچھ ڈبو دیا. عید کی سوئیوں میں اور عید کے مسجد آنے جانے کے کپڑوں میں جو ہے نا وہ سب ختم ہو گیا، اور 11 مہینے تک اب وہی رمضانی مسلمان، وہی جمعہ کی نماز رہ گئی تو رہ گئی، نہیں تو عید تو ہے ہی رکھی ہوئی. تو آپ یہ سمجھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چیزوں کو جانچیں کیسے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں قبول ہوتی. ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کیا مقبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہمیں نہیں علم ہے صاحب. ہمارے پاس اللہ سبحانہ تقدس نے ہر عبادت کا ایک لٹمس ٹیسٹ دیا ہے. نماز کا لٹمس ٹیسٹ دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اگر برائیاں اور بے حیائیاں کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز قبول ہو رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے. کے فائدہ پہنچانے کی پہلی شرط ہے کہ جس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول کر رہا ہے، ایکسپٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کرائٹیریا پر اتر رہی ہے، پوری کچھ جس لیول پہ اتر رہی ہے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر پوری کرائٹیریا پر ایکسپٹنس کرائٹیریا جو ہے 100% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 100% اس کا بدلہ مل رہا ہے. ہمارے اندر سے برائی یا بے حیائی 100% ختم ہو رہی ہے. اگر 30% ہے، 40% ہے، 50% ہے، 10% ہے، 5% ہے، نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز اگر مائنس میں چلی گئی تو اس کا مائنس میں بھی انعام ہے، آپ کو پینلٹی بھی لگ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے جو گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی. ٹھیک ہے، وہی حالت روزے کی ہے. روزہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا روزہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا، بہت آسان ہے. لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ تقدس سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. اب آپ دیکھیں کہ میں دیکھوں کہ میرے اندر اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہوا ہے. اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ آتا ہے، میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں، دوسری گپیں کر رہا ہوں. اب مجھے اللہ پرائیورٹی کا وقت آ گیا، مجھے پرائیورٹی طے کرنی ہے کہ مجھے یہ والا کام کرنا ہے یا اللہ کی بلاوے پر جانا ہے. اگر تو میں نے اللہ کے بلاوے پر اپنا ہاتھ، اپنا سامان، اپنی چیزیں اٹھا کے وہاں رکھی اور مسجد کی طرف چل دیا یا وضو بنانے کے لیے چل دیا تو ہو گئی پرائیورٹی. اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ تقویٰ اختیار کیا، جو مجھے ملا، میرا فائدہ ہو رہا ہے. نماز کے رمضان کے بعد بھی مجھے اگر یہ چیز کیفیت ہے تو اس کا مطلب میرے روزے قبول ہوئے. اگر میرے اندر سے برائیاں ختم ہو رہی ہیں، غیبت ختم ہو رہی ہے، جھوٹ ختم ہو رہی ہے، میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک ہو رہا ہوں، ہر معاملے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی منشا کیا ہے، امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہی عن المنکر کر رہا ہوں، دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوں، اپنے مشن کو سمجھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے روزے قبول ہوئے ہیں. اور اگر عید کے نماز پڑھتے ہی آ کے میں سب کچھ بھول گیا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اور راتوں کی مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. یہ ہمیں طے کرنا ہے. آسان ہے، ایکسپٹنس کرائیٹیریا بہت آسان ہے. جو حج کرنے کے لیے گیا اور حج کر کے واپس آیا اور اس کے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ گیا حج کرنے، اس نے سوچا پچھلا سارا گناہ معاف ہو گیا، اب نئے سرے سے کھاتا شروع کرتے ہیں گناہ کا، پھر جا کے پھر عمرہ کر لیں گے، پھر حج کر لیں گے، تو سمجھے کہ اس نے حج کو، اس کا حج ہوا نہیں. اگر حج واقعی اس کا قبول ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا حج بھی تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے، نماز بھی تقوی کی صفت پیدا کرتی ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعون. یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا وہ کسی اور بھاری ہے نماز مگر سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں. اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ حج کے ساتھ بھی معاملہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو پورا مہینہ گزارا ہے، یہ جو لیلۃ القدر اور یہ، ہم کیا وہیں تک محدود ہیں یا ہم نے واقعی ہماری عبادتیں اللہ کی مقبول ہوئی ہیں؟ ہمیں مقبول ہوئی ہیں تو اس کا پورے سال شکرانہ ہے. مقبول اگر نہیں ہوئی ہیں، ہمارے عمل سے ہم کو لگ رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو کیسے کمپنسیٹ کر سکیں. اور ان کو کمپنسیٹ کرنے کی ایک بہت بڑی صورت یہ ہے کہ جیسے ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں
نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں اور نفلی راتوں کو شب گزاری کا بھی اہتمام کریں. بہت سے جو تنظیمیں ہیں وہ شب گزاری کا اہتمام کرتی ہیں، اس سلسلے میں اپنے ہفتہ وار شب گزاری کا اہتمام کرتی ہیں. ہمیں بھی اس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ اعتکاف کا بھی اہتمام ہو سکے اور دوسری جگہ اہتمام ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دنیا میں نافذ کرنے اور اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جذبات میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اس مجلس کے شایع نشان نہیں ہو تو میں اس کے لیے معافی طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس خاص طور پر اس وقت جبکہ پینڈیمک چل رہا ہے، اس میں ہمیں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. اگر حکومتوں کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم جا کے مسجدوں میں تراویح پڑھ سکیں، یا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کے اعتکاف کر سکیں، تو ہم اپنے گھر تک کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو لوگ جو ہے نا عید کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے تھے. بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو باضابطے طور پر اعلان کرتا تھا مؤذن جو ہے نا حی علی الصلاۃ کے بدلے میں جو ہے وہ اعلان کرتا تھا صلوا فی الرقاب صلوا فی الرحاب، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. صلوا فی الرحاب، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. تو حالات جیسے ہوں اس کے حساب سے عمل کرنا ہے. ہم رول ماڈل ہیں ہر معاملے میں، اس معاملے میں بھی ہمیں رول ماڈل ہے. ہمارے کسی امر اور ایکشن سے نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچنا چاہیے، نہ ہمارے سوسائٹی کو نقصان پہنچنا چاہیے، اور نہ ہمارے دین کو ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہمارے دین کو کوئی نقصان تو پہنچتا نہیں اس سے، لیکن کسی وجہ سے کسی اور کو موقع نہیں ملے یہ کہنے کا کہ اس دین میں کے ماننے والے جو ہے نا عقل مند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری صحیح اور عبادتوں کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.